کئی ایک الفاظ ہیں جو عربی اور اردو کے اندر مختلف انداز میں پروناؤنس کیے جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کو اب بولنا نہیں آ رہا, ورنہ میں ایڈی پھکی دیتی ہے, میں سارا دی غلطی کٹاں گا. جو رضی اللہ تعالیٰ کہاں گا, میں کہاں گا جاہل مطلق ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, لیکن نہیں کہنا چاہیے ایسے. کیوں وہ جاہل مطلق ہوں؟ ٹھیک ہے, وہ اس کا مقصد سمجھ آ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے, دعا دینا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اب میں کہہ دیتا تھا رحمہ اللہ تعالی, تو مجھے بتایا کہ نہیں, یہ رحمہ اللہ تعالی ہے, رحمہ اللہ تعالی نہیں ہے. تو اب اس کی چاہیے کوئی بھی کر لے. اب یہ الفاظ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں, اس طریقے سے غلطی اگر اردو زبان میں آ جاتی ہے بولتے ہوئے, اس سے یہ نہیں ہوتا کہ کسی بندے کی جہالت ہے, ورنہ یہ سب کے سب جاہل. آپ ذرا مولویوں کی لسٹ دیں, میں ان کی تقریروں سے آپ کو اس قسم کی پروننسیشن کی غلطیاں نکال کے بتاؤں گا. اب میں غلطیاں لے کے یہ کہوں گا اب ان کی آپ نے کوئی بات نہیں سنی ہے تو ہے ہی سارے جاہل مطلب ہے. اس طرح نہیں ہوتا. یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ کے جو فرق ہوتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے, یہ اس طرح لفظ نہیں ہوتا. 5واں سوال اب دیکھ لینا, یہ عمران بھائی کا سوال آ گیا. عمران بھائی نے میری جان میں مصیبت پا دیتی ہوئی ہے. کیا نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھنا یعنی ارسال الیدین کرنا, جیسے ہم ربنا لک الحمد کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں, اس حالت میں قیام کرنا نماز کا ثابت ہے؟ تو بھائیو اب یہ سوال جو ہے, وضع الیدین یعنی ہاتھوں کو باندھنا, اور ارسال الیدین یعنی ہاتھوں کو چھوڑ دینا, تو یہ بھائیو دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں. اور جب سنت کی ہم بات کرتے ہیں تو سنت میں حدیث موقوف بھی شامل ہوتی ہے اور حدیث مرفوع بھی, یعنی صحابہ کا عمل بھی شامل ہوتا ہے, بشرطے کہ باقی صحابہ ان کو غلط نہ کہتے ہیں. اگر باقی کہیں گے پھر ہم اتفاق دیکھیں گے, جیسے کہ معوذتین کے معاملے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باقی لوگوں کا اختلاف تھا, اور ان کا رجوع بھی ظاہر شامل ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ ان سے تواتر سے جو قرات آئی ہے امام حفص کی, اس میں معوذتین موجود ہے. تو صحابہ کا اجماع حجت ہے, یا کسی انڈیویجول صحابی کی بات بھی حجت ہو سکتی ہے اگر باقی لوگ مخالفت نہ کریں. مخالفت آ جائے پھر ہم دیکھیں گے جمہور کی رائے کیا ہے. تو ارسال الیدین یعنی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی حدیثیں ملتی ہیں, لیکن کوئی اصول محدثین پر ثابت نہیں ہے. ایک حدیث ہے سنن طبرانی کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قیام میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے, کبھی ہاتھ باندھ کر, لیکن اس میں خصیب الجحدر راوی جو ہے, خصیب بن جحدر, یہ راوی جو ہے یہ کذاب راوی ہے, اس لیے اصول محدثین پر یہ روایت صحیح نہیں ہے. لیکن امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کے نواسے اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کے بیٹے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو گٹھی دی تھی. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ, سیدہ عائشہ کے بھانجے, اسما بنت ابی بکر کے بیٹے, خود بھی صحابی, صحابی کے بیٹے, صحابی کے نواسے, اور عام صحابی نہیں, حضرت ابو بکر مولا ابو بکر علیہ السلام خلیفۃ الرسول, ان کے نواسے ہیں. اور بیٹے ہیں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. یہ کوئی عام آدمی ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اور آپ کو حیرانگی ہوگی, عبداللہ ابن زبیر وہ صحابی ہیں کہ جو ہم سب سے زیادہ, میں نے رفع الیدین والے لیکچر میں مسئلہ نمبر 70B میں بھی ان کی حدیث پیش کی تھی کہ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ جو تابعی تھے, ان کو کسی نے رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا. سنن کبری البیہقی میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. یہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں عطا بن ابی رباح, اور امام حنیفہ سے تاریخ بغداد میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے کہ میں نے عطا بن ابی رباح سے افضل شخص روئے زمین پر نہیں دیکھا. اور اس میں امپلائڈ ہے کہ اگر کسی صحابی کو دیکھا ہوتا تو اس کا نام لیتے. اسی سے میں کہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفی 150 ہجری وہ تابعی نہیں ہے, تبع تابعی ہیں, کیونکہ انہوں نے خود کہا میں نے عطا بن ابی رباح سے افضل شخص کوئی نہیں دیکھا. صحابی کوئی بھی ہوتا ان سے تو افضل ہوتا عطا بن ابی رباح. ان کو کسی نے رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا, سنن کبری البیہقی میں موجود ہے. مسئلہ نمبر 70B میرا سن لیں, رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اور پوچھا بتائیے کہ آپ یہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ تو عطا بن ابی رباح نے کہا کہ میں نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا,
تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے اپنے نانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھا تھا کہ وہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، تو میں نے بھی ان سے پوچھا تھا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، اس لیے میں رفع الیدین کرتا ہوں۔ اس حدیث سے اہل السنہ یہ پلی لیتے ہیں کہ عطا بن ابی رباح کے زمانے تک یہ چیز اسٹیبلش تھی کہ یہ رفع الیدین منسوخ نہیں ہے، اگر منسوخ ہوتا تو وہ چھوڑ دیتے۔ عطا بن ابی رباح نے کس سے سیکھی نماز؟ عبداللہ ابن زبیر سے۔ عبداللہ ابن زبیر نے کس سے سیکھی؟ ابو بکر الصدیق سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب یہاں سے رفع الیدین نکالتے ہیں، لیکن جب ہم عبداللہ ابن زبیر کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کے وہ نماز پڑھتے تھے، پھر ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں ان کے۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3950 نمبر حدیث ہے، جو شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اپنے توضیح الاحکام میں لکھا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ بعد میں انہوں نے تعویل کی، لیکن وہ اس تعویل کا رد میں نے الحمدللہ کر دیا ہوا ہے، آج بھی میں بیان کر دوں گا، بالکل باطل تعویل تھی۔ تو انہوں نے بھی لکھا یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ارسال الیدین کرتے تھے، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب عبداللہ ابن زبیر نے کیا خود نماز ایجاد کی ہے؟ صحابی تھے۔ کس سے سیکھی؟ ابو بکر صدیق سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لہٰذا یہ انڈائریکٹلی چین ثابت ہوتی ہے ارسال یدین والی۔ اچھا، اب اس میں ایشو یہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ تواڈے منڈے نو پتا ہے، تواڈے مولویوں تنخواہ داراں نو پتا ہے کہ ہاتھ باندھنا سنت ہے کہ چھوڑنا۔ عبداللہ ابن زبیر نو نہیں پتا، جنہیں ابو بکر صدیق تو انہوں نے نماز سیکھی ہے علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کی پھکی بھی سن لیں، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز کی حالت میں یہ حکم دیتے تھے کہ ہم دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھیں، یا یہ الفاظ ہیں کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے، یہ الفاظ ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر کو پتا ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے، اب ان سے تو سنت ڈھکی چھپی کوئی نہیں تھی۔ جو میرا موقف ہے کہ ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے، ہاتھ چھوڑ کر بھی، یہ سنت بڑا سٹرانگ ہے، یہ بہت موقف سٹرانگ ہے، ورنہ دوسرا موقف بڑا خطرناک ہے۔ میرے پاس شیخ زبیر صاحب کے کچھ جو ہے وہ شاگرد اور معتقد لوگ آئے، انہوں نے میرے ساتھ اس معاملے پہ بحث کی۔ میں نے کہا جی ایک ایسا صحابی جسے یہ پتا ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے اور وہ پھر بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ ایک رزلٹ تو یہ نکلے گا کہ ہاتھ باندھنا منسوخ ہو چکا ہے، تبھی تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں نا۔ اس کو آپ یہ تو نہیں کہیں گے ان تک حدیث نہیں پہنچی، وہ تو خود روایت کر رہے ہیں، اور صحیح حدیث ہے سنن ابی داؤد میں، شیخ زبیر صاحب نے اس پہ صحت کا حکم لگایا ہوا ہے۔ اچھا، یہ تو سیدھا سیدھا رزلٹ نکلتا ہے۔ یا دوسرا پھر ساڈے والا مان لو کہ وہ بھی سنت تے اے بھی سنت، تسی روندے پہ ہو گئے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے کہ نہیں؟ بھائی پہلے والے ہاتھ باندھنے نو پہلے سنبھالو، وہ بھی اتھو پہ جانا جائے۔ تسی رکوع دے بعد والی گل دی کر کرو جڑی کہ سعودی عرب دے مولویاں نے بدعت شروع کر دیتی ہے، انہوں چھڈو، پہلے والے نو پہلے سنبھالو کہ پہلے والا بھی بچدا ہے کہ نہیں۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے، اور پھر وہ خود ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس کے دو ہی معنی ہوں گے، یا تو یہ ہاتھ چھوڑنا جو ہے یہ ہے بعد والی سنت اور ہاتھ باندھنے والی سنت منسوخ ہے، یا دوسرا یہ ہے کہ یہ دونوں طریقے سنت ہے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں پورا باب ہے ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد باب ہے ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے، کلیئر کٹ۔ شیخ زبیر صاحب نے کہا اس سے مراد رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنا ہے، حالانکہ امام ابن ابی شیبہ نے اس پہ باب باندھا ہے ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے، اور ان کا بیان جو اس میں رکوع کے پہلے اور بعد کا ذکر ہی نہیں انہوں نے کیا، وہ تو قیام کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، لیکن انسان تو پھر غلطی کھا جاتا ہے نا۔ اب شیخ زبیر صاحب کو جب الیاس گھومن کا سامنا ہوا تو انہوں نے دوسرے رسالے میں اور بات کر دی۔ الیاس گھومن صاحب نے یہ پلی لی کہ جی جو چیپٹر پہلے باندھے جاتے ہیں نا وہ حدیثیں منسوخ ہوتی ہیں اور بعد والی جو ہے اس کی ناسخ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شیخ زبیر صاحب نے 5 مثالیں دی حدیث کی کتابوں سے کہ جس میں ناسخ و منسوخ والا چکر نہیں، لیکن محدثین کے باب اس ترتیب سے ہیں۔ اس میں ایک مثال انہوں نے یہ دی، انہوں نے کہا الیاس گھومن صاحب اگر یہ بات ہے نا تو امام ابن ابی شیبہ نے پہلا باب باندھا ہے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کا بیان، اور دوسرا باب باندھا ہے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کا بیان، لہٰذا اس کے تحت تو ہاتھ باندھنا منسوخ ہے۔ ادھر اس کو پھکی دینی تھی تو انہوں نے مان لیا کہ رکوع کے بعد والا نہیں قیام والا ہے،
اور ادھر یہ کر گئے. اللہ تعالیٰ ان کی غلطی معاف کرے. اور میں سمجھتا ہوں ان کی حق گوئی جو ہے ان کی غلطیوں پر بھاری تھی. لیکن یہ میں ان لوگوں کے لیے پھکی دے رہا ہوں جو مجھے کہتے ہیں میں شیخ زبیر صاحب کا اندھا مقلد. نعوذ باللہ, میں کسی کا مقلد نہیں ہوں. میں نے ان کی غلطیاں اور بھی پکڑی ہیں, یہ بھی پکڑی ہیں. اور میں نے جب شیخ زبیر صاحب کے وہ جو معتقد آئے ہوئے تھے 5-6 لوگ, ان کو جب بتائی وہ ہنسنے لگ پڑے, کہتے ہیں بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ ایسے ہی ہے. تو یہ بات بھائیو حق ہے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے. اور میرا خیال اس میں یہ ہے کہ چونکہ وہ بنو امیہ کے مخالف تھے, اور بنو امیہ جو ہیں وہ جان بوجھ کر ایک ہی سنت کو جاری کرتے تھے, دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنے والی, دوسری سنت کو وہ چھوڑتے تھے. تو وہ جان بوجھ کر ایسا عمل کرتے تھے تاکہ یہ سنت بھی مردہ نہ ہو. جیسا کہ سیدہ ام حبیبہ کے بارے میں آتا ہے, ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور ہماری ماں اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی بہن رضی اللہ عنہم اجمعین, کہ ان کے جب والد فوت ہوئے, بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے, 3 دن جب گزر گئے تو انہوں نے اپنے جسم پہ لا کے رنگدار خوشبو ملی. تو لوگوں نے کہا توڑا پیو مر گیا تسی خوشبو مل. انہوں نے کہا میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی میت کے اوپر سوگ کرے 3 دن سے زیادہ, سوائے اپنے خاوند کے 4 مہینہ 10 دن. میرا باپ فوت ہوا ہے, 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہوگا, اور میں نے یہ خوشبو میں لی ہے توڑا قبلہ درست کرنے واسطے. حالانکہ وہ نہ بھی کرتی, لیکن انہوں نے اعلانیہ یہ کام کیا, جان بوجھ کے ایسا کام کیا جس سے کسی کا قبلہ درست ہو. اور عبداللہ ابن زبیر بھی جان بوجھ کے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. اچھا اب جب یہ باتیں لوگ کرتا ہوں آپ بھی پڑھتے ہیں, میں جی پڑھتا ہوں جناب, اہل حدیث کی مسجد میں پہلی صف میں کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں. پھر ہمیں تو ڈر کوئی نہیں ہے, اسی تو 302 چلتی پھرتی, آ جاؤ. یہاں بھی کچھ مولوی میرے خلاف ہوئے, میں نے کہا اپنے مولوی صاحب کا فتویٰ پڑھو. شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب 66 سال تک رہے, ان کا فتویٰ ہے کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے, ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے. اچھا بلکہ امام مالک کی جو ماننے والے ہیں نا, مالکی, ان کے نزدیک تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا منسوخ ہے, اور وہ حوالہ المدونۃ الکبریٰ سے لے کر آتے ہیں. ہمارے نزدیک وہ کتاب ثابت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ. بہرحال المدونۃ الکبریٰ میں امام مالک کا یہی فتویٰ ہے کہ میں نے اہل مدینہ کو, صحابہ کی اولاد کو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے. اب مالکی کہتے ہیں ان کی کتاب ہے, اس کو فالو کرتے ہیں, اس لیے مالکی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. سوڈان پورا ہی تقریباً ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے, فلسطین والے بھی, اور ادھر یہ سارے یہاں اہل تشیع بھی پڑھتے ہیں, ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. یہ اہل سنت اہل تشیع کا ایشو نہیں ہے. البتہ الموطا امام مالک جو ہے کتاب, اس میں ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے. میرا موقف یہ ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنا بھی سنت ہے, اور ارسال الیدین کرنا بھی سنت ہے. یہ دونوں طریقے سنت ہیں. ہم الحمدللہ دونوں طریقوں پر عمل کرتے ہیں. اور یہ دائیں ہاتھ بائیں زرہ کے اوپر رکھیں گے اس طریقے سے, ناف کے نیچے نہیں رکھا جائے گا, نہ یہ ادھر رکھا جائے گا, یہ ادھر رکھا جائے گا جو طریقہ ہے, اور ارسال الیدین کرنے والا. اب اس حوالے سے حق گوئی میں نے جو ہے الحمدللہ کر دی ہے.